اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے وضو کی فضیلت۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا سنا تو آپ کو امید ہے کہ وضو کے بارے میں اتنا پتہ چل جائے گا کہ جب آپ وضو کرو گے تو آپ واقعی ہی سوچو گے کہ اتنا بڑا اجر ہے وضو کا۔ تو میں شروع کر رہا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور بہترین طریقے سے وضو کیا تو پھر اس کے بعد 2 رکعتیں دوگانہ ادا کی اور اس کے دل میں دنیاوی خیالات نہ آئے تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل گیا جس طرح اس کی ماں نے ابھی اسے جنم دیا ہے۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، فرمایا اس نے ان 2 رکعتوں میں کوئی نامناسب حرکت نہ کی تو اس کے گزشتہ گناہ اس وضو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کاموں کی خبر نہ دوں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں اور وہ کام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں؟ تکلیف دہ اوقات میں وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، مساجد کی طرف چلنا، اور نمبر 3، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ بس یہ پناہ گاہیں ہیں جو تمہیں پناہ میں لیتی ہیں۔ یہ لفظ آپ نے 3 مرتبہ فرمائے۔ کہا کہ تکلیف دہ اوقات میں وضو کا کرنا، پھر مسجد کی طرف چلنا، پھر ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ بس یہ پناہ گاہیں ہیں جن سے تم حفظ و امان میں آ جاتے ہو۔ اور یہ الفاظ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اعضائے وضو کو دھو کر فرمایا، یہ وضو ہے۔ فرمایا جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ نے 2 مرتبہ اعضائے وضو دھو کر دکھائے اور فرمایا اسے جو 2 مرتبہ دھوئے گا اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب دوہرا کر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اعضاء دھو کر فرمایا، یہ میرا مجھ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خلیل اللہ ہیں ان کا وضو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو وضو کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام جسم کو وضو کی برکت سے پاک کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کے وہی حصہ پاک ہوتا ہے جہاں پانی لگتا ہے۔ اس سے مقصد یہ کہ جب وضو کرو تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ اگر وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ پاؤ گے، یعنی اللہ کو یاد نہیں کرو گے، تو وہ اعضاء تو پاک ہوں گے جن کو پانی لگے گا مگر پورا جسم پاک نہیں ہوگا۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو سمجھ لو کہ پورا جسم ہی پاک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حالت وضو میں
وضو کرتا ہے، حالت وضو میں وضو کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے۔ ان تمام روایت میں آپ نے نئے وضو کی فضیلت کی طرف اشارہ فرمایا، اس کی ترغیب دی۔ کہا وضو ہو بھی صحیح، پھر بھی اگر وضو کر لو تو یوں سمجھ لو کہ سونے پہ سہاگا نور علی نور ہو گیا۔ آگے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مسلم وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو اس کے ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں کے نیچے سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب وہ بازو دھوتا ہے تو اس کے ناخن کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کان کی لو سے گناہ گر جاتے ہیں۔ فرمایا جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ گر جاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جب وہ وضو کو مکمل کر لیتا ہے تو پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا، نماز پڑھنا اور اس کی عبادت میں داخل ہو جاتا ہے، اور مروی ہے کہ باوضو آدمی اس طرح ہوتا ہے جیسے روزے دار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بہترین وضو کیا اور پھر فراغت کے بعد آسمان کی طرف نگاہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ وضو کی فضیلت ہے۔ اب بتاؤ کہ وضو کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بہترین وضو جو ہے وہ شیطان کو دور بھگا دیتا ہے، اور مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرمایا جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ باوضو رہے، ذکر کرے اور استغفار کرتے ہوئے رات گزار دے تو ایسے کرنا چاہیے، کیونکہ روحیں جس حالت میں قبض کی جاتی ہیں اسی حالت میں ہی اٹھائی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد یوں کہ ذکر کرتے ہوئے موت آئی تو جب اٹھو گے تو ذکر کرتے ہوئے اٹھو گے، باوضو ہو کر موت آئی تو باوضو اٹھو گے، استغفار کرتے ہوئے موت آئی تو استغفار کرتے ہوئے اٹھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرمایا کہ جس حالت میں بندے کی موت آتی ہے پھر جب بندہ اٹھتا ہے تو اسی حالت میں اٹھتا ہے۔ اور ایک تو یہ بھی فرمایا، کہا کہ جس طرف درخت جھکا ہوا ہوتا ہے گرتا اسی طرف ہے، ہاں کوئی بڑی آندھی آ جائے یا طوفان آ جائے تو اس کا رخ بدل دے وہ اور بات ہے، مگر اگر وہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہا، کل نماز پڑھتا رہا، باوضو رہا، ذکر کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، اسی طرف اس کی عادت تھی اور اس کا جھکاؤ اسی طرف تھا، تو جب اسے موت آئے گی یا وہ استغفار پڑھ رہا ہوگا یا درود پاک پڑھ رہا ہوگا یا نماز پڑھتے ہوئے موت آئے گی یا وضو کرتے ہوئے موت آئے گی، باوضو موت آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو پہ وضو کیا اس نے یوں کیا نور علی نور ہو گیا، اور کہا کہ وہ سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ پہلے تو وضو تھا پھر بھی وضو کیا، کہ نئے وضو کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالی وضو کی برکت سے اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بندہ روزے دار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اچھے طریقے ہر چیز ہر اعضاء 3 دفعہ دھونے کی توفیق عطا فرمائے اور باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، وضو کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔
آمین ثم آمین بجاہ